بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین سنتری دوڑے آئے۔ داروغہ نے انہیں کہا کہ وہ رسیاں لے آئیں اور اس قیدی کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیں اور ٹانگیں بھی باندھ دیں۔ وہ طریقہ بڑا ہی ظالمانہ تھا جس سے عبید عربی کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے۔ مزمل اور بن یونس وہاں سے آ گئے۔ عبید عربی کی چیخیں دور تک ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ اسے تھوڑی سی حشیش دے دی جائے تو یہ بتا دے گا کہ حسن بن صباح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ مزمل نے داروغہ سے کہا، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشے سے ٹوٹا ہوا ہے، پھر بھی نہیں بتائے گا۔ داروغہ نے کہا، ہمیں ان لوگوں کا بہت تجربہ ہے، اسے تھوڑی سی بھی حشیش مل گئی تو یہ شیر ہو جائے گا، پھر تو یہ بولے گا ہی نہیں۔ مزمل اور بن یونس قید خانے سے مایوسی کے عالم میں باہر نکل آئے۔ ان دونوں کو اگر کچھ دلچسپی تھی تو وہ شافیہ کے ساتھ تھی۔ ان دونوں کو تو یقین ہو گیا تھا کہ عبید عربی حشیش کے نشے سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہ مشکوک آدمی ہے۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کا تعلق حسن بن صباح کے ساتھ ہے یا نہیں، لیکن شافیہ نہیں مان رہی تھی۔ ان دونوں نے گھر جا کر شافیہ کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وہ روتی اور بری طرح تڑپتی تھی، کہتی تھی، مجھے سالار اوریزی تک لے چلو، میں عبید کو قید خانے سے نکلوا لوں گی۔ سالار اوریزی قلعے کا امیر بھی تھا، وہ عبید عربی کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن مزمل اور بن یونس ایسی سفارش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سالار اوریزی باطنیوں کے معاملے میں کس قدر حساس ہے اور انتقام سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے روز شافیہ کی جذباتی حالت بہت ہی بگڑ گئی اور اس نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ اس نے مزمل کو مجبور کر دیا کہ وہ آج بھی قید خانے میں جائے اور عبید عربی کو دیکھ کر آئے اور اسے بتائے کہ وہ کس حال میں ہے۔ مزمل چلا گیا اور عبید کو دیکھ کر آیا۔ عبید کی حالت اب یہ تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں تو بندھے تھے، لیکن ماتھے سے خون رس رہا تھا اور وہ ایسی بری طرح چیخ اور چلا رہا تھا جیسے کسی کتے کو باندھ کر مارا پیٹا جا رہا ہو۔ مزمل نے شافیہ اور شمونہ کو عبید عربی کی یہ حالت بالکل ایسی ہی بتائی جیسی وہ دیکھ کر آیا تھا۔ یہ سن کر شافیہ کی حالت بھی ویسی ہی ہونے لگی۔ شمونہ عورت تھی، شافیہ کی یہ حالت دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوئی اور وہ رونے لگی۔ مزمل نے کہا کہ چلو دونوں سالار اوریزی کے پاس چلتے ہیں، کیا سالار اوریزی اسے چھوڑ دے گا؟ شمونہ نے پوچھا۔ چھوڑے گا تو نہیں، مزمل نے جواب دیا، میں سالار اوریزی سے صرف یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ طبیب کو قید خانے میں بھیجے کہ وہ عبید عربی کو دیکھے اور کوشش کرے کہ اس کے ذہن سے نشے کا اثر اتر جائے اور وہ صحیح حالت میں آ جائے۔ پھر اس سے پوچھیں گے کہ حشیش اس کے پاس کہاں سے آئی تھی۔ بس یہی ایک صورت ہے کہ ہم عبید عربی کو بچا سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں بتائے گا تو ہم بھی اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے، پھر تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ حسن بن صباح کا آدمی ہے۔ اس صورت میں اگر شافیہ مر بھی گئی تو ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں قیدی کے ساتھ کسی کو ذرا سی بھی دلچسپی اور ہمدردی نہیں ہوا کرتی تھی۔ قید خانے میں قیدی مرتے ہی رہتے تھے۔ قید خانے میں ڈالے جانے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ شخص بڑا خطرناک مجرم ہے اور یہ ذرا سے بھی رحم کا حقدار نہیں۔ مزمل اور شمونہ سالار اوریزی کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ شافیہ بھی روتی چلاتی وہاں پہنچ گئی۔ دربان اسے اندر جانے سے روکتا تھا، لیکن شافیہ اسے دھکیلتی اور اس کا منہ نوچتی تھی۔ آخر دربان نے اندر جا کر سالار اوریزی کو بتایا کہ ایک لڑکی باہر یوں واویلا بپا کیے ہوئے ہے اور روکے نہیں رکتی۔ سالار اوریزی نے اسے بھی اندر بلا لیا۔ سالار اوریزی کو بتایا جا چکا تھا کہ ایک بڑھئی اور اس کا جوان سال بھتیجا حشیش کے ساتھ پکڑے گئے ہیں اور انہیں یہ حشیش باہر کا ایک آدمی دے کر غائب ہو گیا تھا۔ سالار اوریزی نے حکم دے دیا کہ یہ مرتے ہیں تو مر جائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا تعلق باطنیوں کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اب مزمل اور شمونہ سالار اوریزی کو عبید عربی اور شافیہ کی ملاقاتوں کا قصہ سنا رہے تھے۔ شافیہ اندر گئی تو اس نے اپنا واویلا بپا کر دیا۔ وہ کہتی تھی، عبید ایسا آدمی نہیں، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سالار اوریزی شافیہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی کے متعلق سب کچھ جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ لڑکی کس طرح اس علاقے میں پہنچی تھی اور اس نے اور کیا کچھ کیا ہے، لیکن اوریزی کسی مشکوک آدمی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شافیہ کی جذباتی حالت یہ تھی کہ اس نے عبید عربی کی رہائی کی
خاطر آگے بڑھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ کہتی تھی کہ اسے قید خانے میں جانے دیا جائے، وہ عبید سے صحیح بات پوچھ لے گی اور وہ اسے بتا بھی دے گا۔ سالار اوریزی نے حکم دیا کہ طبیب کو قید خانے میں بھیجا جائے کہ وہ عبید عربی کی مرہم پٹی کرے، اور اگر کوئی دوائی کارگر ہو سکتی ہے تو وہ بھی دے، اور شافیہ کو بھی قید خانے میں جانے دیا جائے کہ یہ عبید کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ طبیب اور شافیہ قید خانے میں گئے۔ مزمل اور شمونہ ان کے ساتھ تھے۔ قید خانے کے 2 سپاہی بھی ان کے ساتھ ہو لیے تاکہ عبید عربی کو قابو میں رکھا جائے۔ عبید کی حالت پہلے سے زیادہ بری اور قابل رحم ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور اس کے حلق سے بڑی ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر سلاخوں والا دروازہ کھول دیا۔ شافیہ دوڑ کر اندر چلی گئی۔ کوٹھڑی میں ناقابل برداشت بدبو تھی۔ عبید نے شافیہ کو دیکھا تو رو رو کر اس کی منتیں کرنے لگا کہ انہیں کہو اسے کھول دیں۔ اس نے چیخنا چلانا بند کر دیا۔ وہ اب شافیہ شافیہ ہی کہے جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ بہہ کر اس کے چہرے پر جم گیا تھا۔ شافیہ فرش پر بیٹھ کر اسے تسلی دلاسے دینے لگی۔ شافیہ شافیہ، عبید عربی ہانپتی آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے پاگل ہونے سے بچا لو، ان لوگوں سے مجھے بچا لو، اپنی پناہ میں لے لو مجھے شافیہ شافیہ۔ طبیب عبید کی مرہم پٹی کرنا چاہتا تھا اور اسے کوئی دوائی بھی دے دی تھی، لیکن شافیہ تو شاید بھول ہی گئی تھی کہ وہاں اس کے اور عبید کے سوا کوئی اور بھی موجود ہے۔ تم میری پناہ میں ہو عبید، شافیہ نے کہا، ہم دونوں اللہ کی پناہ میں ہیں، تم پاگل نہیں ہوگے، اور یہ لوگ جو یہاں موجود ہیں تمہارے ہمدرد اور غمخوار ہیں۔ زخم کی مرہم پٹی کرا لو، پھر میں تمہارے پاس بیٹھوں گی۔ نہیں، عبید عربی نے شافیہ کا ایک بازو دونوں ہاتھوں میں بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا اور بولا، تم چلی جاؤ گی، مجھے ان لوگوں کے حوالے کر کے نہ جانا، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ پانی پلاؤ شافیہ، پانی، مجھے کچھ چاہیے، پتہ نہیں کیا چاہیے۔ شافیہ نے اسے بٹھا کر اپنے ہاتھوں پانی پلایا، پھر اپنے ہاتھوں اس کے چہرے سے خون دھو ڈالا، اور پھر طبیب نے اس کی مرہم پٹی کر دی۔ اگر شافیہ اسے مرہم پٹی کروانے کو نہ کہتی تو وہ طبیب کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیتا۔ عبید عربی کی ذہنی حالت بالکل بگڑ گئی تھی۔ وہ بے معنی سی باتیں بھی کر جاتا تھا، اور اس کی بعض باتیں تو پلے ہی نہیں پڑتی تھیں۔ اس کی زبان جیسے اکڑی ہوئی تھی، جو صحیح الفاظ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، خدا نے آدم کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اس نے یہ الفاظ اس طرح کہے تھے جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ شافیہ کے سوا یہ الفاظ کوئی نہ سمجھ سکا اور نہ سن سکا۔ طبیب نے تھوڑے سے پانی میں ایک دوائی کے چند قطرے ڈال کر شافیہ کو پیالہ دیا کہ اسے پلا دے۔ شافیہ کے ہاتھ سے اس نے یہ دوائی پی لی۔ کچھ دیر انتظار کیا گیا تو دیکھا کہ عبید عربی پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور نیند سے اس کا سر ڈولنے لگا تھا۔ یہ دوائی کا اثر تھا۔ ذرا ہی دیر بعد عبید عربی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور سر ڈھلک گیا۔ اسے فرش پر لٹا دیا گیا۔ طبیب نے اشارہ کیا کہ سب لوگ یہاں سے نکل چلیں۔ شافیہ وہاں سے اٹھتی نہیں تھی، لیکن طبیب نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب باہر نکل آئے اور کوٹھری کا دروازہ پھر مقفل کر دیا گیا۔ شافیہ سلاخوں کو پکڑ کر وہیں کھڑے سوئے ہوئے عبید عربی کو دیکھتی رہی۔ شمونہ نے اسے پکڑا اور ساتھ لے آئی۔ یہ سب داروغہ کے ساتھ قید خانے کے دفتر میں جا بیٹھے۔ میں حیران ہوں محترم طبیب، داروغہ نے کہا، کل یہی شخص سلاخوں کے ساتھ اپنا سر پھوڑ رہا تھا۔ اگر ہم اسے باندھ نہ دیتے تو اب تک یہ زندہ نہ ہوتا۔ میں حیران ہوں، آج اس لڑکی کو دیکھ کر یہ قیدی آگ سے پانی بن گیا ہے۔ میں نے اسے بڑی ہی غور سے دیکھا ہے۔ طبیب نے یوں بات کی جیسے قاضی فیصلہ سنا رہا ہو۔ مجھے اس کے کل کے رویے کے متعلق کچھ بتایا گیا تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس لڑکی کے آنے پر وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے جو دوائی دی ہے یہ صرف نیند کے لیے ہے۔ میں اسے سلانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا تھکا ٹوٹا ہوا ذہن ٹھکانے پر آ جائے، اسے علاج نہ سمجھا جائے۔ میں نے اس کا علاج دیکھ لیا ہے۔ یہ علاج صرف شافیہ کے پاس ہے۔ شافیہ اس کے پاس آتی رہے تو یہ اپنی صحیح ذہنی حالت پر آ جائے گا۔ یہ نشے سے ٹوٹا ہوا ہے اور خطرہ ہے کہ یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے گا۔ طبیب نے تشخیص کر کے کچھ ہدایات دیں اور زور دے کر کہا کہ اس قیدی کو شافیہ کے ساتھ کچھ دن رکھا جائے۔ یہ اپنے دل کی ڈھکی چھپی باتیں بھی شافیہ کے آگے اگل دے گا۔
قید خانے سے نکل کر یہ سب لوگ سالار اوریزی کے پاس چلے گئے۔ طبیب نے سالار اوریزی کو عبید عربی کے متعلق رپورٹ دی اور اسے بھی کہا کہ عبید کا علاج شافیہ ہے۔ سالار محترم، شافیہ نے کہا، اگر آپ مجھے عبید کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں تو کیا میں اس کے ساتھ قید خانے کی کوٹھڑی میں رہوں گی؟ میں اس کے ساتھ وہاں بھی رہنے کو تیار ہوں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کسی اچھی جگہ منتقل کر دیا جائے جہاں میں اس کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ رہ سکوں؟ میں پہلے جو بات نہیں مانتی تھی وہ اب مان چکی ہوں۔ عبید نشے سے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ مجھے اس سے پہلے کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ کوئی نشہ کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ میں پوچھ لوں گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ باطنی نہیں۔ جذبات سے نکلو شافیہ، سالار اوریزی نے کہا، مجھے اب یقین ہونے لگا ہے کہ عبید اور یہ بڑھئی حسن بن صباح کے بھیجے ہوئے آدمی ہیں۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عبید تمہیں محبت کا دھوکہ دے رہا ہے اور یہ لوگ تمہیں یہاں سے اڑا لے جائیں گے اور قلعہ الموت میں حسن بن صباح کے حوالے کر دیں گے۔ یہ لوگ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ بڑھئی نے اب تک کچھ بھی نہیں بتایا، حالانکہ اسے ایسی اذیتیں دی گئی ہیں جو ایک تندرست گھوڑا بھی شاید برداشت نہ کر سکے۔ عبید ابھی کچا معلوم ہوتا ہے۔ شافیہ نے سالار اوریزی کو کہا تھا کہ عبید کو کسی اچھی جگہ منتقل کیا جائے تو وہ اس سے اگلوا لے گی کہ وہ اصل میں کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس ارادے سے آیا ہے، اور اس بڑھئی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ سالار اوریزی کو تو اصل راز کی ضرورت تھی، کسی کو اذیت میں ڈالنا ضروری نہیں تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ عبید عربی کو کسی اچھی جگہ منتقل کر دیا جائے۔ یہ جگہ قید خانے کے باہر بھی ہو سکتی ہے اور وہاں پہرا کھڑا کر دیا جائے، یعنی عبید کو قیدی قرار دے کر رکھا جائے اور شافیہ جس وقت چاہے اور جتنی دیر تک چاہے اس کے پاس رہ سکتی ہے۔ عبید عربی کو اسی دن قلعے میں ایک کمرہ تیار کر کے بھیج دیا گیا اور باہر 2 سپاہی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے۔ اس کمرے میں بڑا اچھا پلنگ اور نرم بستر تھا اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی موجود تھیں۔ ایک ملازم بھی وہاں بھیج دیا گیا۔ اس رات شافیہ عبید عربی کے کمرے میں آئی اور اس نے دیکھا کہ بہت دیر سو کر وہ کچھ سکون میں آ گیا تھا۔ اسے دراصل یہ تھوڑا سا سکون اس لیے ملا تھا کہ اسے قید خانے سے نکال دیا گیا تھا اور شافیہ اس کے پاس تھی۔ ویسے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ شافیہ اس کے پاس پلنگ پر اس طرح بیٹھی جس طرح وہ سبزیوں کے باغ میں بیلوں اور پودوں کی اوٹ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عبید عربی حشیش کے نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ جن فدائیوں کو باہر قتل یا کسی دوسری واردات کے لیے بھیجا جاتا تھا انہیں حشیش ملتی رہتی تھی اور وہ جیسا نشہ بھی طلب کرتے انہیں مل جاتا تھا۔ لیکن وسم کوہ میں جیسا کہ سنایا جا چکا ہے، سالار اوریزی نے حشیش اور دوسری نشے والی اشیاء کی پابندی لگا رکھی تھی۔ حشیش نہ ملنے کے اثرات تو دماغ پر بہت ہی برے ہوتے تھے، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا تھا کہ ایسا آدمی جو نشے سے ٹوٹا ہوا ہوتا تھا محض نشے کی خاطر راز اگل دیتا تھا۔ عبید کو پاگل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شافیہ ایک ایسا نشہ تھا جس نے عبید کے دماغ سے حشیش نہ ملنے کے اثرات زائل کرنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ طبیب کی دوائی کے اثرات بھی تھے۔ طبیب اپنی دوائی کی خوراک کم کرتا جا رہا تھا، اس سے عبید کو نیند کم آنے لگی تھی۔ مختصر یہ کہ شافیہ کے والہانہ رویے نے اور طبیب کی دوائی نے عبید کو نشے کی طلب کی اذیت سے نکال دیا۔ ایک روز شافیہ باتوں باتوں میں اسے اس بات پر لے آئی کہ وہ اپنا آپ بے نقاب کر دے۔ عبید عربی تو جیسے اسی انتظار میں تھا کہ شافیہ اس سے یہ بات پوچھے۔ اس نے بڑی لمبی کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس نے شافیہ کو سنایا کہ جب شافیہ اصفہان سے اپنے چچا ابو جندل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی تو تھوڑے ہی عرصے بعد عبید اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک قافلے میں کہیں جا رہا تھا۔ اس کا باپ تاجر تھا اور مال بیچنے اور خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ اس وقت عبید کا نام ناصر تھا اور یہی وہ نام تھا جو اس کے ماں باپ نے رکھا تھا۔ راستے میں قافلے پر لٹیروں نے حملہ کر دیا۔ عبید عربی نے سنایا کہ لٹیروں نے جہاں سب کچھ لوٹ لیا وہاں یہ ظلم بھی کیا کہ خوبصورت بچیوں اور جوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے، اور ایک لٹیرے نے اسے بھی اٹھا لیا۔ اسے ابھی تک یاد تھا کہ اس لٹیرے نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے۔ اس وقت اس کی عمر 12-13 سال تھی۔ عبید نے سنایا کہ اس کی ماں بھی اور اس کا باپ بھی
لٹیروں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو قتل ہوتے دیکھا تھا تو وہ رو رو کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ لٹیروں نے اسے شہدر پہنچا دیا۔ شہدر میں اس کی تربیت ہونے لگی اور وہ بڑا ہونے لگا۔ جب اس کی عمر 19-20 سال ہو گئی تو اسے قلعہ الموت بھیج دیا گیا۔ وہاں اسے حسن بن صباح کو پیش کیا گیا جس نے اسے جنت میں داخل کر لیا۔ اسے دوسروں کی طرح حشیش پلائی جاتی تھی اور وہاں بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ وہ رہتا اور عیش اور تفریح کرتا تھا۔ اسے وہاں ہر عیش اور موج حاصل تھی لیکن پیار کہیں بھی نہیں تھا۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ شیخ الجبل ایک دن اسے بلائے گا اور کہے گا کہ اپنا خنجر نکالو اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ یہ مظاہرہ اس کے سامنے چند مرتبہ ہوا تھا اور ہر بار ایک فدائی اپنے ہی ہاتھوں ہلاک ہو جاتا تھا۔ عبید عربی کی شخصیت ہی بدل گئی تھی اور وہ اس ذہنی مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں وہ خود چاہنے لگا کہ شیخ الجبل اسے حکم دے کہ اپنا پیٹ چاک کر دو تو وہ اپنا پیٹ بھی چاک کر کے دکھا دے۔ پھر بھی پیار کی تشنگی پوری طرح ختم نہ ہوئی۔ حسن بن صباح کی جنت میں ایک سے ایک حسین اور نوجوان لڑکی تھی لیکن وہ سب خوبصورت اور پرکشش جسم تھے۔ ان کے اندر جیسے دل تھا ہی نہیں اور روح بھی نہیں تھی۔ آخر ایک روز اسے شیخ الجبل امام حسن بن صباح نے بلایا اور کہا کہ تم وسمِ کوہ جاؤ گے اور وہاں سپہ سالار اور ریزی کو قتل کرنا ہے اور پھر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ وہاں اپنے آپ کو اسی خنجر سے ہلاک کر دینا۔ وہ یہاں آیا۔ یہ بڑھئی اس کا چچا بالکل نہیں لگتا تھا بلکہ یہ اسی کام کے لیے یہاں موجود ہے کہ کوئی فدائی آئے تو اسے پناہ دے دی جائے اور یہاں کی خبریں الموت بھیجی جائیں۔ اس نے سبزیوں کے باغ کے مالک کا نام بھی لیا اور کہا کہ وہ بھی حسن بن صباح کا آدمی ہے۔ عبید نے بتایا کہ وہ ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ سالار اور ریزی کو کس طرح اور کہاں قتل کیا جا سکتا ہے کہ اتنے میں اسے شافیہ مل گئی اور شافیہ سے اسے وہ پیار مل گیا جس کے لیے وہ مرا جا رہا تھا۔ بڑھئی اور سبزی والے کے پاس حشیش ختم ہو گئی تو انہوں نے عبید کو دوسرے نشے پلائے لیکن وہ حشیش ہی طلب کرتا تھا۔ حشیش آئی اور پکڑی گئی۔ اس سے جو حالت اس کی ہوئی وہ پہلے سنائی جا چکی ہے۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ حشیش کے نشے سے وہ اس حد تک ٹوٹ گیا تھا کہ اس نے اپنا سر پھوڑ لیا تھا، لیکن اس نے قید خانے میں شافیہ کو دیکھا تو اس کے ٹوٹنے کے اثرات کم ہو گئے۔ دراصل پیار کے اثرات زیادہ زہریلے تھے۔ شافیہ نے والہانہ محبت کا اظہار یہ کیا کہ اسے قید خانے سے نکلوا لیا اور اس کمرے میں لے آئی۔ مختصر یہ کہ حشیش پر شافیہ کی والہانہ محبت غالب آ گئی اور عبید نے اپنا یہ راز اگل کر یوں سکون محسوس کیا جیسے اس کے وجود میں زہر بھرا ہوا تھا اور یہ زہر نکل گیا ہو۔ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں شافیہ، عبید عربی نے کہا۔ سپہ سالار اور ریزی کو یہ ساری بات سنا دو اور اسے کہو کہ مجھے جو سزا دینا چاہے وہ میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا۔ سالار اور ریزی نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ بڑھئی اور سبزیوں کے باغ کے مالک کو سر عام سزائے موت دے دی گئی۔ ان کی لاشیں اور سر شہر سے دور جنگل میں پھینک دیے گئے۔ حق و باطل کا تصادم اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز غار ہیرا سے نور حق کی کرنیں پھوٹی تھیں۔ حق و باطل کے لشکروں نے میدانوں اور صحراؤں میں خونریز لڑائیاں لڑیں، دشت و جبل میں برسر پیکار ہوئے، پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں میں ان کے معرکے ہوئے اور ہوتے ہی چلے آ رہے تھے۔ دونوں فریقوں کی فوج کے خون سے صحراؤں کی ریت اور سمندروں کا پانی لال ہو گیا۔ مطلب یہ کہ حق و باطل جب بھی باہم متصادم ہوئے دو و دو معرکہ آرا ہوئے، لیکن حسن بن صباح اٹھا تو اس نے حق کے خلاف ایک ایسی جنگ شروع کر دی جس کا حق پرستوں کے یہاں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ یہ ایک زمین دوز جنگ تھی۔ یہ ساری داستان جو اب تک میں نے سنائی ہے ایسی ہی انوکھی جنگ کی داستان ہے، یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اہل سنت حق پرستوں نے پہلے پہل اسی لیے نقصان اٹھایا کہ وہ اس طریقہ جنگ سے واقف نہ تھے۔ وہ تو مردان حر تھے جو میدان میں اتر کر لڑتے تھے۔ یہ سنایا جا چکا ہے کہ کتنی اہم شخصیات باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہوئیں، لیکن اب مسلمان اس طریقہ جنگ کو سمجھ گئے اور انہوں نے باطنیوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ شہدر کی فتح تاریخ اسلام کا ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ یہ بھی سنایا جا چکا ہے کہ حسن بن صباح کے پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش کا قتل بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسن بن صباح کو کہیں سے بھی
اپنے فرقے کے نقصان کی کوئی خبر ملتی تھی تو وہ مسکرا دیا کرتا تھا، جیسے اسے اس کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس کے قلعے لے لیے گئے تو بھی اس نے ہنس کر ٹال دیا، مگر اب اس پر سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ حسن بن صباح کا پیر و مرشد تو مارا ہی گیا تھا، اور حسن بن صباح نے یہ انتہائی کڑوا گھونٹ بھی نگل لیا تھا، لیکن عبد الملک اس کے سامنے ایک اور مسئلہ رکھ گیا تھا۔